بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ زمانہ طریق ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج دیدار کبریا ہے، اور عاشق کی معراج دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کون ایسا بد نصیب ہوگا جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تمنا نہ ہو؟ یقیناً عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر متاع دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے۔ سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے۔ عاشقان زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایمان افروز واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ایمان بھی تازہ ہو اور جلوہ یار کی آتش شوق بھی مزید بھڑک اٹھے۔ جب عاشق ذات حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کی بیوی نے غم سے پکارا۔ ہائے دکھ کی بات یہ سن کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، واہ خوشی کی بات کہ میں ان قریب اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے ساتھیوں سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ تو بڑا ہی مشہور ہے کہ جب مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال زہری فرمایا، دنیا سے زہری پردہ فرمایا، تو صحابہ کرام پر قیامت ٹوٹ گئی، قیامت قائم ہو گئی، زندگیاں اجڑ گئیں۔ غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگ بے قرار ہو گئے۔ ان میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ مدینہ کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بھائیو، میرے بیلیو، تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو مجھے بھی دیدار کرا دو، یا مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہی بتا دو۔ مدینہ کی گلیوں میں ہر جگہ محبوب کے قدموں کے نشان ہے۔ آخرکار حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جدائی کتاب نہ لا کر مدینہ سے ہجرت کر کے ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 1 سال کے بعد خوا میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے بلال، اے میرے بلال، تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ آنکھ کھل گئی، اضطراب بڑھ گیا۔ لبیک یا سیدی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حبیب اللہ۔ اے آقا غلام حاضر ہے، اے آقا غلام حاضر ہے کہتے ہوئے اٹھے اور راتوں رات اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف چل نکلے۔ رات دن برابر سفر کرتے ہوئے آخر مرکز عشاق دیدار مدینہ کی نورانی اور پرکیف فضاؤں میں داخل ہو گئے۔ مدینہ میں داخل ہوتے ہی دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا۔ وہاں بھی سرکار نہ ملے، نظر نہ آئے۔ پھر حجروں میں تلاش کیا، وہاں بھی سرکار نظر نہ آئے۔ آخر بے قرار ہو کر مزار پر انوار پر حاضر ہوئے اور روتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حلب سے غلام کو بلایا اور خود پردہ میں چھپ گئے، دیدار بھی نہ کرایا۔ روتے روتے بلال بے ہوش ہو کر قبر انور کے قریب گر گئے۔ اسی دوران بلال کی مدینہ منورہ میں آمد کا شورا ہو چکا تھا، خبر پھیل چکی تھی، ہر طرف غل تھا، ہر طرف شور تھا کہ مؤذن بلال
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو دیکھا ہر طرف لوگوں کا ہجوم ہو گیا ہے۔ اب لوگوں نے منت سماجت شروع ہو گئی، لوگ التجائیں کر رہے ہیں، اے بلال، اے بلال، ایک دفعہ پھر درد بھری اذان سنا دو جو مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ بلال ہاتھ جوڑ جوڑ کر سب سے معذرت طلب کر رہے ہیں، بھائیو یہ بات میری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ میں جب حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں اذان کہا کرتا تھا تو جس وقت میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتا تھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھوں سے دیدار کر لیا کرتا تھا۔ اب تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پردہ میں چھپ گئے ہیں، اب بتاؤ کہ اذان میں سرکار کا دیدار کیوں کر ہوگا؟ مہربانی فرما کر مجھے خدمت سے معاف کر دو، مجھے اس خدمت سے معاف کر دو، مجھ میں برداشت کی قوت نہیں، سقت نہیں۔ ہر چند لوگوں نے اصرار کیا مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار ہی کیا۔ بعض حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے رائے دی کہ کسی صورت سے حسنین کریمین کو بلا لاؤ، شہزادوں کو بلا لاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو بلا لاؤ۔ اگر شہزادے بلال سے اذان کی فرمائش کریں گے تو بلال ضرور مان جائیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے بلال بے حد محبت کرتی ہیں۔ یہ رائے پسند آئی، چنانچہ ایک صاحب جا کر حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلا لائے۔ آتے ہی حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، اے بلال، اے بلال، آج وہی اذان سنا دو جو ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے پیار سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں اٹھا لیا، پیار کیا اور پھر کہا کہ تم تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے کے ٹکڑے ہو، تم تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے پھول ہو، جو کچھ تم کہو گے وہی ہوگا۔ شہزادے اگر میں نے انکار کر دیا، کہیں تم روٹھ گئے تو مزار میں میرے محبوب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ مجھ سے روٹھ جائیں۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان شروع کر دی۔ اذان شروع ہوتے ہی مدینہ کی فضاؤں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی پرسوز آواز گونجی تو اہل مدینہ کے دل ہل گئے۔ مہینوں کے بعد بلال کی اذان سن کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے سرکار ابر اقرار صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات کا سما بند گیا۔ لوگ روتے ہوئے بے تابانہ مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑے۔ ہر شخص بے قرار ہو کر گھر سے باہر آ گیا، عورتیں، بچے سبھی گلیوں میں نکل آئے۔ لوگ ہمیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نڈال ہو رہے تھے، ہچکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ جس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اشہد ان محمد رسول اللہ زبان سے ادا کیا، ہزار ہاں چیخیں ایک ساتھ فضا میں بلند ہوئیں، جس سے فضا دہل گئی۔ مرد و عورتیں سبھی زار قطار رو رہے تھے۔ ننھے بچے اپنی ماں سے لپٹ کر پوچھ رہے تھے، امی جان، امی جان، سرکار کے مؤذن بلال تو آ گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لائیں گے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تو بے ساختہ نظر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھی۔ ممبر خالی تھا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہو سکا۔ ہجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے چین ہو کر غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب بہت دیر کے بعد ہوش آیا تو اٹھے اور روتے ہوئے پھر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اے کاش قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی،
اے کاش قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی، دم عشق مصطفیٰ میں نکل جائے تو اچھا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عشق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔